اپنے پورے جسم کو ہی نا گورا چٹا رکھنا چاہتا ہوں. پاؤں دے ناخن تو لے کے سر دے والوں دے وال تے نہیں چٹے ہوندے جسم بھی چٹا ہوئے دا. آپ نے صرف اس کے 3 مساج کرنا. اونلی 15 منٹ میں آپ کا چہرہ نکھرا ہوگا. پیلے دانت کو بالکل وائٹ کرنا. بالکل موتیوں کی طرح چمکانے کے لیے دودھ پینا شروع کر دیں. یقین جانیے آپ کے دانت دودھ کی طرح وائٹ ہو جائیں. پیٹ کی چربی ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں چربی جو ہے وہ دنوں میں غائب ہو. ایپل کے چھلکوں کا کہوا 1 کپ صبح 1 شام پیئیں. شوگر ایک بہت بڑا مسئلہ. شوگر کا خاتمہ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے. شوگر کی ایسی کی تیسی شوگر قریب آ جائے. شوگر کا بالکل خاتمے کی بات کی. الحمدللہ الحمدللہ ختم جڑ سے ختم ہو جائے. الحمدللہ الحمدللہ. کوارا پن کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. اس کا سب سے جو آسان علاج ہے نا وہ ہے دیسی گھی، زیتون کا آئل، شہد. صرف 3 دن یہ عمل کر لیں پورے جسم پہ کرنٹ بھیج دیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو علی حیدر پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان وہ مہمان جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سالوں سے ایک ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جو کہ لوگوں کی خدمت کا شعبہ ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کی خدمت ہی اس شعبے کے ذریعے کی جاتی ہے. مختلف امراض کے علاج کو قدرتی طریقے سے جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہر مرض، کوئی بھی مرض، کسی بھی آپ مرض میں مبتلا ہیں تو آپ حکیم موسیٰ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو قدرتی طریقے کے ذریعے اس کا علاج یہ کر کے دیتے ہیں اور ہر بندہ ان سے صحت یاب ہو کے جاتا ہے. خاص طور پہ ان کا ایک آئل سر کے بالوں کے لیے بڑا مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور ہلکی پھلکی تنظیم بھی ساتھ میں جاری رہے گا. ویلکم کرتے ہیں ہمارے معزز مہمان حکیم موسیٰ صاحب کو. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید، آپ کے ٹائم کا شکریہ سر. اچھا سر، سب سے پہلا سوال تو آپ کے آئل کے بارے میں. جی بالوں کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، بال جھڑ جانا، بالوں کا کلر چینج ہو جانا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کے سر بے شمار ریزن ہوتی ہے. ہر بندہ ہے نا اس کی طبیعت الگ ہے. اس کی طبیعت کو دیکھا جائے گا یہ کیا وجہ بنی ہے. عموماً جینیٹیکلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عموماً بیماریوں کے سبب بھی ہوتا ہے. اس کی ریزن دیکھی جائے گی کیا وجہ ہے. اس وجہ کو دیکھ کر پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا کہ اس کو یہ نسخہ سیٹ رہے گا، یہ ادویات سیٹ رہے گی، یہ غذائی شیڈول سیٹ رہے گا. اس کی طبیعت کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم آگے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سر، بال جو ہیں وہ قدرتی طور پہ دوبارہ اگائے جا سکتے ہیں؟ اگائے جا سکتے ہیں. کس طرح سے؟ بالوں کی تھیوری کو سمجھنا پڑتا ہے نا. اس میں یہ ہے کہ بال کی اگر جڑ موجود ہے، اگر جڑ زندہ ہے، مری نہیں ہے، بال کی جڑ اگر زندہ ہے مری نہیں ہے تو بال کو اگانا بآسانی ممکن ہے، پاسبل ہے. اگر اس کو اگایا کیسے جا سکتا ہے، اس کے بے شمار ٹوٹکے بھی ہیں. جیسے کہ گھریلو ٹوٹکا فرض کریں گے کر لیں. آپ اگر گھر میں نہیں کسی کے پاس جانا چاہتے، آپ پرانے اچار کا آئل لگا لیں، ادرک کی مالش کی جہاں بھی ہے، لہسن کی کر لیں، ادرک کی کر لیں، جہاں آپ کو گنجمن ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے مسام باقی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ سکن پلین ہو چکی ہے، آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بال یہاں پر ہے، جڑ ہے، آپ وہاں پر ادرک کی یا لہسن کی مساج کریں. 1-2 دن مساج کرنے سے نا خراش پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اوپر ساتھ ساتھ آپ اچار کا آئل، پرانے اچار کا آئل لگاتے رہیں. بالوں کو اگانے کے لیے آپ کو حیرت پہ ڈال دے گا. وہ ہم مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں؟ پرانے اچار کا آئل کہیں سے بھی لے لیں، کہیں سے بھی لے لیں. کہیں سے بھی لے لیں. اکثر اوقات اگر ہم گاؤں کی تو بات کریں تو لوگ اپنے گھروں میں تیار کرتے ہیں. ہاں وہ تو پڑا ہی ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی گھر میں ایک گھر چھوڑے دوسرے سے مل جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، کم عمری میں بالوں کا گرنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کم عمری میں بالوں کا گرنا عموماً جینیٹیکلی، سب سے بڑی جو بات ہے خاندان میں وراثت میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. آج کل کے مصروف اور الجھنوں کے دور میں جو کہ زیادہ موبائل کا استعمال، ٹھیک ہے، یہ بھی بالوں کے گراؤ کا سبب بنتا ہے. جو عموماً بچے جو فاسٹ فوڈ کا زیادہ یا انرجی ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی بالوں کے گراؤ کا سبب بنتا ہے. بالوں کو معمول کے مطابق روکنے کے لیے صرف الائچی والا دودھ بھی پیا جائے نا. عموماً جو بچے جو ہے وہ کم عمری میں جن کے بال کمزور ہو جاتے ہیں یا جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں،
وہ الائچی والا دودھ پیتے رہیں، صرف ایک آئل لگاتے رہیں، صرف اور صرف تلوں کا آئل لگاتے رہیں، بس بڑا نفیس بے ضرر سا آئل ہے. یہ تو جو آپ نسخہ بتا رہے ہیں ایک نارمل ہر بندہ کر سکتا ہے. ہر دل تو کھائے بھی جا سکتے ہیں. ہاں جی. دیکھیں آئل بھی کھایا جا سکتا ہے. یہ چھوٹے، یہ 1 سال کے بچے سے لے کر بڑے تقریباً 70 پلس تک یوز ہو سکتا ہے. سر اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب باہر کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے آتے ہیں جاتے ہیں، سوٹ ہم نے نیا پہن لیا لیکن بالوں میں سر میں خشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گر رہی ہوتی ہے اور بندہ بار بار پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے. پرسنالٹی خراب. یہ سمجھنے کے خوبصورتی کی دشمن ہے بالکل ڈینڈرف. اس کی بھی ریزن ہوتی ہیں، طرح طرح کی ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو سر میں سورائسس ہوتی ہے، سر سے چھلکے اترتے ہیں مچھلی کی طرح، ٹھیک ہے، یا کندھوں پہ گھرے اور انسان کے کپڑے کی بوٹ سوٹ کی ساری کی جو ہے تباہی کر دیتی ہے اور انسان اساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے. صرف ایک معمولی سا نسخہ بتاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ بطور شیمپو ہی کر لیا کرے نا، مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی. خشکی جڑ سے ختم. جڑ سے خاتمہ ہفتے میں صرف ایک دفعہ کرنا پڑے گا. اچھا. دہی اور ملتانی مٹی، ان کو خوب مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرے اچھے طریقے سے. یہ بطور شیمپو، دیسی شیمپو، بہت نفیس اور بے ضرر نسخہ استعمال ہوتا ہے اور یہ اکثیر ہے. لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے یکساں مفید ہے. ہفتے میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے. نہیں کر سکتے آپ لسی سے سر دھو لیں، صرف ایک دفعہ، صرف لسی سے سر دھو لیں اور بالوں کی ملائمیت، بالوں کی چمک، بالوں کا سموتھ ہونا اور بالوں کی چمک دمک دیکھیے گا. صرف ایک لسی سے بالوں کو سر دھو لیں، 1 ہفتے کے لیے کافی ہے. اچھا سر، بالوں کا گرنا الگ چیز ہے، بالوں کو مضبوط رکھنا، گھنا رکھنا آپ کی طرح، یہ کیسے ممکن ہے؟ بال آپ کہہ رہے کہ بال ہو جائے رسی کی طرح مضبوط، چاہے اس سے باندھ کے ٹریکٹر کھینچ لیں، ٹھیک ہے. تو ایسی حالت میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بال جتنے مرضی آپ مضبوط کر لیں. آپ نے 5 آئل لینے. یہ سمجھ لیں کہ میں ایک نچوڑ بتا رہا ہوں، یہ جتنے بھی آئل ہیں نا ان کا نچوڑ بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ صرف بال گر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ بال گرنے کے ساتھ ساتھ سر خالی بھی ہو رہا ہے. لوگ کہنے لگے یار تو گنجا ہونے لگ پہ. کیا کریں گے ہم؟ 5 آئل، سرسوں کا، تلوں کا، بادام کا، زیتون کا، یہ ہو گئے. آپ نے ان کو 100 گرام لے کے گرم کر لینا ہے. ٹھیک ہے. گرم کرنے کی صورت میں آپ نے اس کو نیچے اتارنا ہے. اس میں آپ نے 100 گرام کسٹر آئل ڈالنا ہے. مکس کر کے یہ ہے کہ بال گنے اور مضبوط کرنے کے لیے، رسی سے زیادہ مضبوط کرنے کے لیے. دکھنے میں تو یہ چاند معمولی آئل ہے نا، جس وقت ان کا کمپاؤنڈ بن رہا ہے نا، پھر سمجھ لیں کہ یہ ایک الگ ہی جہان بن جائے گا. دوسری بات کی تھی میں نے کہ بال گرنے کے ساتھ ساتھ یار تو گنجا ہو رہے ہیں. ہاں، اگر گنجا ہو رہا ہے وہ کی کرے گا؟ وہ اسے آئل دے وچ تارا میرا دا آئل مکس کر لے گا 100 گرام. اچھا. تارا میرا کا آئل جس وقت مکس ہوگا وہ تھوڑی نا اریٹیشن پیدا کرتا ہے. کوئی بھی چیز جو سر میں خراش پیدا کرے، ریڈش پیدا کرے، ریش پیدا کرے، وہ بالوں کو اگانے کے لیے سود مند سمجھی جاتی ہے. یہ سائنٹیفکلی طور پہ بھی جو ہے وہ ثابت کیا گیا، ہو چکا ہوا اور ڈاکٹر بھی اس چیز کو مانتے. اچھا سر، جی آپ کا ایک آئل بڑا مشہور ہے. جی. اور ہم نے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی سوشل میڈیا پہ، لوگ بڑا لائک کرتے ہیں. اس میں ایسا کیا ہے کہ حکیم موسیٰ بہت مشہور ہے، ہر بندہ اگر نام لیں تو لوگ فوری پہچانتا ہے کہ یار وہ والے حکیم صاحب، ہم نے ان کے پاس ہی جانا. اس میں سر دیکھیں نا، میرے نا کچھ دوست ہیں، جی بلکہ کزن بھی ہیں، وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. جی. اس میں نا موسٹلی آپ لوگوں نے بڑی ویڈیو دیکھیں گے، لو جی آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو رہا ہے. وہ ایک مداری کا سلسلہ ہوتا ہے. مداری بھی آنکھوں کے سامنے، لو جی آپ کی آنکھوں کے سامنے فلاں چیز ڈال رہی ہے، فلاں چیز ڈال رہی ہے، فلاں چیز ڈال رہی ہے، حالانکہ بظاہر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو وہ اس کے اجزاء جل جاتے ہیں. یہ آئل بنتے ہیں راتوں رات، 12 14 12 15 گھنٹے میں بن جاتے ہیں. ہمارا جو آئل تیار ہوتا ہے نا وہ آملہ کے رس میں تیار ہوتا ہے، اور ہم آملہ کے رس میں جڑی بوٹیوں کو پانی میں 3 سال ڈپ کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک آئل کے پیچھے 3 سال کی؟ ہاں جی، ایک بیچ کے پیچھے. ہم تو منوں کے حساب سے بناتے ہیں نا، تو اس نے جڑی بوٹیوں نے ڈپ رہنا ہے. جس وقت وہ بالکل گل کے ملائی کی طرح ہو جاتی ہے نا، اور وہ جڑی بوٹیاں یا آملہ ہے جتنے بھی اس میں ہم نے مغز ڈالے ہوتے ہیں اپنا اثر چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، بالکل مکھن کی طرح ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کو تیاری میں لے کر آتے ہیں.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا پرانا ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا شراب جتنی پرانی ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ مہنگی سیل ہوتی ہے، 20-20 سال. یہ بھی جتنا پرانا ہوتا ہے یہ زیادہ پوٹینسی میں ہائی ہوتا ہے، یہ اتنا ہی زیادہ تیز ہوتا ہے. اس کے اچھے ہونے کی، اس کے مہنگے ہونے کی، اس کے فائدہ مند ہونے کی یہی سب سے بڑی کوالٹی ہے، یہی اس کا سیکرٹ ہے کہ ہم اس پہ محنت 3-3 4-4 5-5 سال کرتے ہیں. اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ 4 سال کے بعد 3 سال کے بعد اس کی مختلف کیٹیگری ہیں. 3 سال عمر ہے آئل کی، 5 سال عمر ہے، 6 سال. جتنا پرانا ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہے. ہمارے پاس الگ الگ کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. تو آگے پھر تیاری کے مراحل میں آتا ہے تو پھر اپنا وہ جوہر دکھاتا ہے تو لوگ پھر اس کے دیوانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، دانتوں کا مسئلہ اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے جو دانت ہے نا وہ پیلے پڑ گئے ہیں. میں باہر جاتا ہوں، میں ویڈیوز بناتا ہوں یا میں کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں، لوگوں کے دانت مجھے بڑے سفید نظر آتے ہیں. پیلے دانتوں کا کیا کوئی حل ہے؟ دیکھیں پیلے دانت بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو بظاہر ہم کھاتے جا رہے ہیں، ہم صفائی نہیں کر رہے، صفائی کرے تو بہتر ہو جاتا ہے. ایک پیلے ہوتے ہیں کہ جو دانت اندر سے پیلا ہو چکا ہوتا ہے. ایک تو ہم نے صفائی کر لی، اس کی پلاہٹ ختم ہو گئی. لیکن اکثر دانت لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صفائی کرنے کے باوجود پیلے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دراصل اس کا بھی ایک یعنی کہ مکمل ڈیٹیل ہے اس کی. میں مختصر نسخہ بتاتا ہوں اس کے لیے، ویسے تو ڈیٹیلن بتاؤں تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. پیلے دانت کو بالکل وائٹ کرنا، بالکل موتیوں کی طرح چمکانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی دودھ پیتے بچے کے آپ نے دانت پیلے دیکھے؟ نہیں نا دیکھے. جتنے بھی بچے دیکھ لیں، جو بچہ دودھ پیتا ہوگا اس کے دانت پیلے نہیں ہوں گے، دودھ کی طرح وائٹ ہی ہوں گے. آپ دودھ پینا شروع کر دیں. اچھا، دانتوں کو رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے نا. آپ دودھ پینا شروع کر دیں، یقین جانیے آپ کے دانت دودھ کی طرح وائٹ ہو جائیں. صرف دودھ پینا شروع کر دیں، اس میں کوئی چیز مکس کچھ بھی نہ مکس کریں. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. 2-3 سال تو بچہ دودھ پیتا ہے نا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. دودھ پینے والے بچے کے کبھی آپ نے دانت پیلے نہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے. آپ صرف نسخے بے شمار ہیں، منجنے بے شمار ہیں، مسواک بے شمار ہیں، ٹوٹکے بے شمار ہیں. میں بتا سکتا ہوں سمپل. ہر گھر میں بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیں. دودھ تو ویسے بھی بہترین چیز ہے، دودھ پینا شروع کر دیں. اگر بطور نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نسخہ ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جو قریب ترین جو ہے، جو طب نبوی میں بھی ملتی ہے، کہ وہ ہے پیلو کی مسواک. پیلو کی مسواک یا پیلو کی مسواک کا پاؤڈر برش کی مدد سے، یا پیلو کی مسواک ڈائریکٹ کر لیں، یا اس کا پاؤڈر برش کی مدد سے اس میں پھڑکڑی ڈال کر، فرض کریں کہ 50 گرام اس کا پاؤڈر لے لیں اور اس میں 20 گرام پھڑکڑی ڈال لیں، مکس کریں. مکس کر کے جو ہے وہ آپ اس کو دانتوں پر ملنا شروع کر دیں. یہ دانت مضبوط کرے گا، ساتھ ہی ساتھ دانتوں کی چمک کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دانت ہلتے ہوں، پھڑکڑی ان کو بھی جما دیتی ہے. اس قدر نفیس. اچھا سر، اکثر اوقات ہم برش بھی کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں مسوڑوں سے خون آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ طب میں اس کو ماس خورا کہتے ہیں، مسوڑوں سے خون آنا. ٹھیک ہے. اس کی بے شمار ریزن ہوتی ہیں. عموماً کولڈ ڈرنک بہت ٹھنڈا پی لینا، یا بہت گرم پی لینا یا کھا لینا. ٹھیک ہے. لیس دار چیزیں، دانتوں میں چپکنے والی چیزیں بھی ماس خورا کا سبب بنتی ہیں. معدے کی خرابیاں بھی ماس خورا کا سبب بنتی ہیں. چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں جو کہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے. نمک، پسا ہوا نمک، پنک نمک پسا ہوا دانتوں پر مل دینے سے خداوند کریم کی مہربانی سے شفا ہو جاتی ہے. آپ دانتوں پر ملیں، منہ کو کھلا چھوڑ دیں، آئے کہ گندی رطوبتیں ساری باہر نکلیں. باہر نکلنے کی صورت میں آپ دیکھیں گے چند دن کے استعمال سے آپ دیکھیں گے جو مسوڑوں میں خون آتا ہے، ماس خورے کا مسئلہ ہے، الحمدللہ شفا ہو جاتی ہے. اچھا سر، ہم نے اکثر دیکھا ہے، محفل میں بیٹھے ہوں دوست باب بھی، لوگوں کے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کا کیا حل؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. وہ بندہ بیچارہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا،
وہ ہاں شرماتا ہے کہ میں کروں کیا. ایسی حالت میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ منہ کی گندگی کی وجہ سے منہ کی اسمیل ہوتی ہے. دانتوں کو صفائی نہ کرنا، زبان کی صفائی نہ کرنا، ٹھیک ہے. اور بسوں اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معدے میں ہلکا سا بل پڑ جاتا ہے، ہوں جس کے سبب جو غذا ہوتی ہے نا وہ وہاں اٹکنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں صفائی نہیں ہوتی غذا کی. مکمل بظاہر تو معدہ ہضم کر رہا ہوتا ہے، جی لیکن بل پڑنے کی صورت میں کچھ غذا اٹک جاتی جو پڑی پڑی سڑ جاتی ہے. جی پھر جس وقت بندہ سانس لیتا ہے، سانس کی صورت میں جو ہے وہ جو ابھار اٹھتا ہے اس کا، گیسیں اٹھتی ہیں، وہ سانس میں شامل ہو کر جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، اور وہ انتہائی گندی اسمیل ہوتی ہے. اس کا علاج معدے کے علاج کے ساتھ ہی ہے. معدے کا علاج کیا جائے تو ساتھ ہی سانس کا جو ہے وہ خوشبوئیں بحال ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہم جتنی مرضی چیزیں کھاتے رہیں، ویسے تو اگر آپ نے اس کو وقتی طور دبانا بھی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ سونف کھانا شروع کر دیں. منہ میں ہلکی سی سونف رکھیں، الائچی منہ میں رکھیں وقتی طور. تو یہ وقتی طور دبا دیتی ہے اس اسمیل کو. آپ کے منہ سے الائچی کی خوشبو آئے گی، آپ کے منہ سے سونف کی خوشبو آئے گی. اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں نا، تو پہلے آپ دیکھیں کہ مجھے مسئلہ کیا ہے. فرسٹ یہی مسئلہ آتا ہے، میدے میں ہلکا سا بل پڑ جاتا ہے، اور جو ہے وہ گیسیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور منہ سے پھر سانس میں مل کر وہ جو ہے وہ باہر آتی ہے، اور وہ انتہائی گندی اسمیل ہوتی ہے، اور اس کا علاج کیا جائے پہلے. سر، معدے کی گیس ایک بڑا مسئلہ ہے. اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں میں کھانا کھاتا ہوں مجھے ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں درد رہتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ گیسوں کی صورت میں ایک اس میں پیپسین اور ایچ سی ایل دو جو ہے وہ معدے میں ایسڈ ہوتے ہیں، جس وقت ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت گیسیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پیٹ میں درد کا جہاں تک مسئلہ ہے، ایک گٹا گٹ پانی پی جانا، ایک چبائے بغیر کھانے کو نکل لینا، یہ بھی پیٹ کی بیماریوں کا اور پیٹ کے درد کا سبب بنتا ہے. اور گٹا گٹ کر کے پانی پی جانا، اور اس سے ایک تو معدے کی حرارت بھی بجھتی ہے گٹا گٹ کر کے پانی پی جانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گیسوں کا سبب بھی بنتا ہے اور معدے کی درد کا بھی سبب بنتا ہے. اس میں ایک معمولی سا نسخہ بتا دیتا ہوں، بس وہ استعمال کر لیں. اس سے اجوین اور پودینہ، اس کا کعوہ بنا کر پینا شروع کر دیں. یقین جانیے یہ کسی بھی قسم کا درد ہے، وہ چاہے وہ چھوٹے بچے کو ہے چاہے وہ بڑے کو ہے، کسی بھی قسم کا درد ہے معدے کا، اجوین اور پودینے کے کعوہ پینے سے شفا ہو جاتی ہے. 1 چمچ پودینہ لے لیں، 1 چمچ اجوین لے لیں، 2 کپ پانی میں جوش دے کر صبح اور شام 2 ٹائم پیئیں. حلق سے اترتے ہی آپ اس کی درد ختم ہوتی دیکھیں گے. اچھا سر، ہم نے معدے کے السر کے بارے میں بہت سنا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا؟ السر یعنی زخم، معدے کا زخم. ٹھیک ہے. یہ سمجھ لے کہ زخم ایک سمجھ لے کہ یہ کینسر کی طرف بھی ایک گلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ معدے میں بنتی ہے. اس کا حل جو ہے بظاہر تو علاج ہی ہے، کیونکہ یہ ایک لمبا علاج چلتا ہے. اس کا پہلے مریض کی تشخیص کی جاتی ہے مکمل طور پر، کیا وجہ بنی ہے. اس کی ایک ریزن نہیں ہے، اس کی ایک وجہ نہیں ہے، ہر بندے کی طبیعت مزاج علیحدہ علیحدہ ہے. اس کا سب سے جو آسان علاج ہے نا، وہ ہے دیسی گھی، زیتون کا آئل، شہد. یہ 3 چیزیں مکس کر کے بھی استعمال کرتا رہے، اس سے الحمدللہ ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا علاج ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن وہ قریب ترین، اگر اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا، کسی حکیم کے پاس نہیں جا رہا، تو یہ نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیں. دیسی گھی اور شہد دونوں مکس کر کے 1 چمچ صبح شام استعمال کرتا رہے. یہ فوری اثر، فوری لگے گا جا کے زخم کے اوپر. ظاہر وہ مکمل ڈاکٹر کے پاس آئے، اس میں کیونکہ مسئلہ بڑا ہے، یہ کینسر کی طرف بھی چلا جاتا ہے. یہ السر ہے، یہ کینسر کی طرف بھی چلا جاتا ہے. ظاہر وہ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ تشخیص کروانی چاہیے. سر، موٹاپا، بہت سے لوگ بہت سے ٹوٹکے بھی استعمال کر چکے ہوتے ہیں، میڈیسنز بھی استعمال کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پیٹ کی چربی ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو کہ پرسنالٹی کو بھی ابھارے اور پیٹ کی چربی جو ہے وہ دنوں میں غائب ہو. پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے لیکن توند کم نہیں ہوتی. یہ جو چیز ہے نا،
یہ خواتینوں حضرات دونوں میں یکساں ہوتی ہے کہ یہ توند کم نہیں ہوتی. توند کا سب سے بڑا توڑ تارا میرا کے بیج. ایک چمچ خالی پیٹ کھا لیا کرے ڈیلی روزانہ, خالی چبائے بغیر کھانے, چبائیں گے تو وہ کھائے نہیں جائیں گے. ایک چمچ تارا میرا کے بیج خالی پیٹ کھا لیا کرے, یقین جانیے آپ چربی کو سڑتا ہوا دیکھیں گے. اور یہ میکسیمم کو 2-3 مہینے کرنی پڑے گی. ویسے تو پہلے دن سے اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک ہفتے میں ویٹ کر لیجئے گا, وزن کر لیجئے گا, آپ کو واضح فرق نظر آئے گا الحمدللہ. اچھا سر, موٹاپا اصل میں کن بیماریوں کا زیادہ باعث بنتا ہے؟ موٹاپا جو ہے قریب ترین جو بیماری ہے دل کو متاثر کرتا ہے. سانس کا مریض بنا دیتا ہے انسان کو. چلنے پھرنے سے انسان عاری ہو جاتا ہے. گھٹنوں سے وزن بڑھے تو آہستہ آہستہ گھٹنوں سے رہنا شروع ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ پھیپھڑوں کا مسئلہ, اس کے ساتھ ساتھ جگر فیٹی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جگر فیٹی ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ انسان کو یہ بیکار کر کے رکھ دیتا ہے موٹاپا, اور یہ آخر جان لیوا ثابت ہوتا ہے. موٹاپے سے بچنا کیسے ہے؟ صرف پیٹ کا موٹاپا نہیں, اوور آل موٹاپے سے بچنا کیسے ہے؟ ہمیں ایسی غذائیں لینی چاہیے جو کہ موٹاپا دور دور تک نظر نہ آئے. اس میں ایک تو واک کرنی چاہیے, ایکسرسائز ہونی چاہیے. ساتھ اس میں زیادہ تر اگر آپ نے بالکل ہی بچنا ہے موٹاپے سے کہ دور دور تک آپ کے نزدیک نہ آئے, ایسڈک چیزیں, جن غذاؤں میں ایسڈ زیادہ ہے جیسا کہ چائے, انرجی ڈرنک, کولڈ ڈرنک, ٹھیک ہے, بیکری آئٹم, فاسٹ فوڈ, ان چیزوں سے آپ اگر ان چیزوں کو ترک کرتے ہیں, جیسے کہ کدو ٹیلے, دال مونگ, کالی توری, ٹیلے ٹیلے, یہ چیزیں آپ اپناتے ہیں, کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی چیزیں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ چیزیں آپ کھاتے ہیں تو آپ کے موٹاپا نزدیک نہیں آ سکتے. اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ رات کو کھانا کھاتے ساتھ ہی سو جاتے ہیں. اس سے کیا مشکلات ان کو پیدا ہو سکتی ہیں, اور موٹاپے پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ ان کا پیٹ ڈھول کی طرح ہوتا ہے, جن کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکلا, ایسے ڈھول کی طرح پیٹ نکلا ہوتا ہے باہر, وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, جو کہ اپنے آپ اپنے جسم کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کا پیٹ جو ہے وہ ڈھول کی طرح آگے بڑھ جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اکثر اوقات ہارٹ اٹیک ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اکثر اوقات ایسا آتا ہے سونے کی صورت میں جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ نالی میں آ جاتا ہے. عموماً اکثر لوگوں کو گوتے بھی آ جاتے ہیں, بے شمار اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ ہم کھانا سونے سے تقریباً کو 2-3 گھنٹے پہلے کھائیں. بہتر ٹائم وہی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہم کھانا کھائیں, جو صحیح وقت ہے. اور اس کے بعد اگر کھائیں کے ساتھ تذابیت کا باعث بھی بنتا ہے. اس کی بے شمار اس کی ریزن ہے, میں بتاؤں تو وہ گھنٹہ بھی لگا سکتا ہوں اس پہ. اچھا, تو مختصراً یہی ہے کہ ہمیں سونے سے تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے. اس میں اگر ہم واک کھانا وغیرہ کھا کے سوئیں گے, کھانا کھاتے ہی واک پہ تو نہیں نہ چلے جانا. کھانا کھا کے عموماً جو ہم گھر کے کام ہے, ہلکا پھلکا بیٹھنا اٹھنا ہے, وہ معمول کے مطابق کریں. لیکن کھانا کھاتے ہی سونے کے نقصانات یہی ہیں کہ ہمارا فرسٹ پیٹ بھرے گا, اور تذابیت جو کہ خوراک کی نالی تک اس کا ایسڈ آتا ہے, جو ہمارے معدے میں کھانا جاتا ہے, جو بھی ہم کھاتے ہیں, جو اس کا ایسڈ نالی تک آتا ہے, وہ نالی میں بھی سمجھ لیں کہ تذابیت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اس سے تذابیت بھی ہو جاتی ہے. چہرے کے بارے میں ہر کوئی, چاہے وہ خواتین ہو, جی جی مرد حضرات ہوں, جی خوبصورتی, جی پرسنالٹی ہر کسی کو بھا جاتی ہے. جی جی تو چہرے کے اوپر اکثر اوقات داغ بن جاتے ہیں, داغ دھبے آ جاتے ہیں, چھائیاں بن جاتی ہیں, اس کا کیا علاج؟ چہرے پہ جو داغ بن جاتے ہیں نا, اس کا سب سے تیز ترین اگر علاج ہوتا ہے نا, جس سے چہرہ سمجھ لے کہ چاند کی طرح روشن ہو جائے, اس میں انگور کا رس نچوڑے, اس میں شہد شامل کریں. انگور کا رس نچوڑ کے شہد شامل کریں اور آپ اس کو پینا شروع کریں. چہرہ سرخ اور سفید ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ آپ کا چہرہ جیسے کہتے ہیں نا سرخی آنی چاہیے, داغ دبوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, خون کی صفائی ہونی چاہیے. الحمدللہ صرف انگور اور شہد مساوی الوزن مکس کر کے, ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ 1 گلاس انگور کا رس لے لیں, اس میں 2 چمچ شہد کے ملا کر یہ پینا شروع کر دیں. الحمدللہ شفا ہو جائے گی.
اچھا سر، قدرتی طور پہ ہم ویسے ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو چہرہ ہے نا وہ کہتے ہیں نا کھلا کھلا رہے، ویسے ہی داغ دبوں سے پکا پکا چلو جان تو چھوٹ جائے، ویسے بھی کھلا کھلا رہے، ہم ہر وقت فریش فریش نظر آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ایسا ہے کہ ایک واٹر بتاتا ہوں جو کہ کایا کو پلٹ کے رکھ دے گا الحمدللہ. آپ نے بہی ہوتا ہے ایک بہی دانہ، ہوں بہی دانہ لینا ہے آپ، اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو 5 منٹ کے لیے ڈپ کر دیں، ہوں وہ جیل کی شکل اختیار کر دے، سکرب کی شکل اختیار، یہ دیسی سکرب کہہ سکتے ہیں. ہوں اس لیس دار مادے کو چہرے پر مساج کرے، اچھے طریقے سے مساج کرے، پھر 15 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں. یہ نسخہ معمولی نہیں، یہ بڑے بڑے نسخوں سے بازی لے جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مطلب کا مایا ناز نسخہ ہے. اچھا. اور یقین جانے آپ کا رنگ سڑا ہوا ہے، آپ کا رنگ کالا ہے، جھریاں پڑی ہیں، آپ بوڑھے لگتے ہیں، آپ نے صرف اس کے 3 مساج کرنے، چہرہ الحمدللہ سمجھ لیں کہ جوانی پرت کے آئے گی، ایسی چیز ہے الحمدللہ. بہت بڑا نسخہ ہے یہ. اور یہ اونلی 15 منٹ میں آپ کا چہرہ نکھرا ہوگا. صرف ہفتے میں 2-3 مرتبہ کر لیں، آپ کا چہرہ جوان لگے گا، رنگت نکھری ہوئی لگے گی، چہرے پر تر و تازگی ہوگی. اس قدر یہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا. اچھا سر، اکثر اوقات دھوپ سے بچنے کے لیے ہم مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسی قدرتی چیز بتائیں جو ہماری جلد کو دھوپ سے بچا کے رکھے؟ ایک ایسا قدرتی پروٹیکٹر بتاتا ہوں جو چہرے کے اوپر سٹمپ لگا دے گا الحمدللہ. سارا دن آپ کے چہرے کو مٹی کیا، ہوا کیا، دھوپ کی سورج کی کرنیں کیا ہیں، الحمدللہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور یہ زمانہ قدیم میں بدن انسانی کی صفائی کرتا آ رہا ہے، اور اب بے شمار احادیث بھی ہیں اس کے اوپر. بیری کے پتے، آپ نے بیری کے پتے رات، یہ اتنا مفید ہے کہ روز واٹر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ اکثر کرتے ہیں نا چہرے کے اوپر شاور کرتے ہیں روز واٹر کا، وہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اچھا. آپ رات کو بیری کے پتوں کو پانی میں بھگوئے، ان کو دھونا نہیں ہے، بھگو کے اس کو جو ہے وہ رات کو چھت کے اوپر رکھیں تاکہ چاند کی کرنیں براہ راست اس کے اوپر پڑے. اگر آپ نے چہرے کو پرماننٹلی وائٹ بھی کرنا ہے، صحت مند بھی رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سارے دن کی گرد و غبار سے بھی بچانا ہے، تو آپ نے اس پانی کو صبح حاصل کر لینا ہے. ان پتوں کو ملنا بھی نہیں ہے، صبح ایسے ہی نتار لیں، پانی کو مکس کر کے نتار لیں اور شاور میں ڈال لیں، اور چہرے پہ شاور کر لیں. جیسے ہی شاور ہو گیا، اور بالوں پہ بھی کر لیں آپ کے بالوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. بال بھی نکھرے 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 نکھرے، چہرہ بھی اتنا چٹا، چہرہ بھی اتنا سفید کہ چہرے پہ چمک بھی ایسی، اور چہرے پر پروٹیکٹر بھی ایسا کہ یقین کریں لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی اسکن ڈیمیج نہیں ہو سکتی. آپ کو ڈر لگتا ہے نا دھوپ میں لگوں کہ کالی ہو جاؤں گی، نہیں، یہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ آپ کا رکھوالا ثابت ہوگا. اس قدر نفیس چیز. اچھا حکیم صاحب، ایک نا بہت ہی اہم سوال جو کہ ہر بندے کا ہوتا ہے جی کہ یار میں نا اپنے پورے جسم کو ہی نا گورا چٹا رکھنا چاہتا ہوں. یقیناً سوال تو بہت آپ کا ضروری ہے اور اہم بھی ہے. تو لوگوں کو نا چٹی چمڑی بڑی پسند ہوتی ہے. جی تے اسی نسخہ بھی اج دا دساں گے کہ جڑا سمجھ لو کہ پورے جسم دے نا حسن دی لہر ہی پیدا کر دے، اور پورے جسم دے پاؤں دے ناخن تو لے کے سر دے والوں دے وال تے نہیں چٹے ہوندے، جسم بھی چٹا ہوئے دا حسن دی لہر پیدا کر دے گا. کنج پیدا کرے گا. ایک ملتا ڈھاک، درخت ڈھاک بڑا مشہور و معروف درخت، وہ دی کومپلاں لینیاں نے اساں، کومپلاں وہ دی کومپلاں لے لینیاں نے 1 پاؤ، اور دیسی شکر 1 پاؤ، پاؤڈر بنا لینا اساں ایک سے ڈبے چ محفوظ رکھنا. گائے دے دودھ دے نال اساں خالی پیٹ 1 چمچ کھانا کرنا. ایک تے جوانی بھی واپس لے کے آئی دی، ایک جنہاں نوں چٹی چمڑی پسند ہے تے انہاں واسطے بھی اعلی. ایک قدرتی ہے، دیکھ نا ڈاک دا درخت معمولی نہیں ہے، یہ دے فوائد دسن لگا تے پورے میں دن تو رات بھی رہ سکتا. اچھا. پورے بدن دے اوتے اسی جڑے یعنی کہ ہر بیماری تے کام کر سکتے. اتنا اچھا، انہیں اچھے رزلٹ دے. تے 1 چمچ صرف خالی پیٹ
گائے دے دودھ دے نال کھا لیا. اور مزے دی بات کی یہ بیج اچھا ڈھاک دے بیج 5 منٹ دے وچ چمڑی نو سکریپ کی جی جسم تے بلیچ ہو اینا اچھا کام کردا ہے. یہ بیج لینے نے وہ بھی تسا گائے دے دودھ دے وچ انہاں نو جیسے شردائی گوٹی دی گوٹ لینا پیسٹ تیار ہو جائے گا. نہان تو 5 منٹ پہلے پورے جسم تے ملو ملدے ملدے نا تانوں باواں چٹیاں جسم چٹا سارا نظر آن لگ پے. دیسی بلیچ دا کام کر کے اس طریقے نال الحمدللہ جڑا تہاڈا سارا جسم چٹے گا. بہت ساڈے مطلب تے وکدے رہنے ا بیج. اچھا ہاں جی. سر نظر کی طرف آتے ہیں. مجھے بھی چشمہ لگا ہوا ہے, دوستوں کو بھی لگا ہوا ہے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نظر کمزور کیوں ہوتی ہے؟ سر ریزن بے شمار ہیں. عموماً جو پہلا وجہ بنتی ہے وہ جینیٹک. فرض کریں کہ آپ کے والد صاحب کی یا والدہ کی نظر کمزور ہے, ادھر سے آ جاتے ہیں. لیکن آج کل کے دور کو دیکھا جائے کہ موبائل کا بہت زیادہ استعمال, سٹریس, غذائیں کچھ اس طرح کی ہیں جو کہ نظر کو, آنکھوں کو تو سانس ہی نہیں لینے دیتا موبائل. ٹھیک ہے, اس کی بے شمار ریزن ہوتی ہیں. آگے مسئلہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. ہاں, کیا نظر دوبارہ بہتر ہو سکتی ہے؟ بہت بہتر ہو سکتی ہے. کالے موتیے سے پہلے ہم سارا کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. وائٹ موتیا ہے, آنکھ میں جالا ہے, دھند ہے, پردوں میں مسئلہ ہے, پردوں میں سویلنگ ہے, دور کی نظر کمزور ہے, نزدیک کی کمزور ہے, ہم ساروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کا کوئی آسان سا حل؟ آسان سا اور جاندار نسخہ انشاءاللہ بتاتے ہیں. فرسٹ نسخہ ہم مختلف پوائنٹ ہے نا. ایک تو آنکھوں کے سارے مسائل کے لیے ایک ہی نسخہ بتانا ہے, یا آنکھوں کے روشنی, دور کی نظر, نزدیک کی نظر؟ سر ہماری نظر کمزور ہو گئی ہے. جی جی. نظر کی جو ہماری چشمہ ہے نا, جو اینک ہے, اس سے جان چھوٹ جائے, یعنی کہ اینک کو توڑنا چاہتے ہیں نا. ہاں جی, یعنی کہ اینک کو توڑ کے چھوڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اینک کو توڑنے کے لیے ایک سرس ایک درخت ہے جنوں پنڈا تھاواں وچ شریم ہی کہندے نے. بزرگ ساڈے کول بیٹھے نے, انہاں نوں پتہ ہوے گا. شریم سرس کے پتوں کو لینا ہے ہم نے. سرس اتنی نایاب چیز ہے سر, میں کیا بتاؤں, کیا تعریف کروں اس کی. وہ آنکھوں کے لیے اتنی اچھی چیز ہے کہ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہے نا, وہ اگر جانوروں کی آنکھیں خراب ہو جائے نا, تو اس سرس کے پتوں کا رس نکال کے ان کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں. ان کا علاج بھی ان سے کیا جاتا ہے. یہ اتنا اچھا جو ہے الحمدللہ آنکھوں کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے. اس کو آپ آنکھوں کا انجن کہہ سکتے ہیں. اچھا, آپ نے اس کے پتوں کو لینا ہے, اس کو کوٹ لینا ہے, کوٹ کر اچھے طریقے سے اس کا رس حاصل کر لینا. رس اگر آپ سے نہیں نکل رہا, آپ اس میں تھوڑا سرکے گلاب کا چھٹا لگا لیں, آپ تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا لیں, خوب اس کے پتوں کو گھوٹیں, گھوٹ کر 3 تہہ والے کپڑے سے آپ ان چھان لیں اور کسی ڈراپر میں ڈال کے رکھیں, اور ایک ایک قطرہ اللہ کا نام لے کر آنکھوں میں ڈال لیا. آپ کا چشمہ چھوٹ جائے. ہلکا چمائے گا ضرور, یہ چھوٹے بچے بڑے سارے یوز کر سکتے ہیں. یہ اتنا نفیس, اتنی نفیس, اینک سے جان چھوٹ, ہمیشہ کے لیے جان چھڑائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک نا بڑا مسئلہ آتا ہے اکثر اوقات, وائٹ چٹا موتیا تے کالا موتیا, یہ ہوندا کی ہے تے ایندا حل کی ہے؟ کالے موتیے دے تے وچ حل کو نہیں کردے, چٹے موتیے کا حل کر دیتے ہیں. چٹے موتیے کا جو آسان ترین, جو تیز ترین بھی حل ہے نا, تھوڑی سی جلن ضرور ہوتی. ایک جڑی بوٹی ہے اٹ سٹ ایک جڑی بوٹی ہے, اس کو بس خپرا بھی کہتے ہیں. جو میرے تجربے میں ابھی تک کا گزرا ہے نا, جو میرے استاذہ کرام ہیں ان کے تجربے سے گزرا ہے, جو ان کی تعریف ہے اس کی, تو اٹ سٹ جڑی بوٹی درد تکلیف ضرور دیتی ہے. اس میں بے شمار سرما جات بھی ہے, سرما جات بھی میں بنانے کے طریقے بتا سکتا ہوں, لیکن جو آسانی سے مل جائے اور جس سے ہمیں کوئی زیادہ جتن, کوئی عام بندہ بھی گھر میں بنا لے. جی جی. اٹ سٹ جڑی بوٹی ہے بڑی مشہور و معروف ہے. نہیں سمجھ اس کی شکل و صورت کی سمجھ آتی تو آپ گوگل سرچ کر لیں, شکل و صورت کی سمجھ آئے تو ہر پلاٹ پہ لگی ہوئی ہے. جتنے بھی پلاٹ ارد گرد لمبی سی بیل ہوتی ہے, گول جیسے 1 روپے کا ٹھیپا ہوتا ہے نا, اس طرح کے اس کے پتے ہوتے ہیں. اچھا, اور لمبی بیل ہوتی ہے. اس کو جڑ سمیت اکھاڑ لیں, دوئیں, اس کو بھی کوٹ لیں, کوٹ کر اس کا رس نکالیں. ایک قطرہ جس آنکھ میں وائٹ موتیا ہے, اللہ کا نام لے کر ڈال.
ایک دفعہ جلن ضرور ہوگی، وہ جلن وائٹ موتیوں کو کاٹنے کی ہوگی انشاءاللہ، اور یہ وقتاً فوقتاً ہفتے میں 1-2 مرتبہ کرتے رہے اور الحمدللہ شفا۔ اکثر اوقات تو ایسے معجزے بھی ہوئے ہیں کہ ایک دن میں اللہ نے شفا دے دی، اندھوں کو شفا بخش دی ہے اس سے، یہ اتنی اچھی جڑی بوٹی ہے۔ سر اکثر اوقات جب وائٹ موتیا ہوتا ہے نا تو لوگ فوری آپریشن کی طرف جاتے وہ تو آپریشن کے آگے تو آپشن نہیں ہے نا، ہیں، وہ تو آخری علاج ہے نا۔ بالکل آپشن نہیں ہے، اور یہ وائٹ موتیا قابل علاج ہے، اس کو پرہیز کر کے غذائی شیڈیول سیٹ کر کے اچھی ادویات میڈیکیشن لے کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مردانہ صحت کی طرف آئیں، اکثر اوقات جو آج کل تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے جسم کی دردیں نہیں جا رہی میری، میں نے تو تھوڑا سا کام کیا ہے، 4 سیڑھیاں کیا چڑھ لی، میرا سارا جسم ہی درد کرنے لگ گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے یہ کمزوری ہوتی اس کی بے شمار ریزن ہے۔ آج کل کے مصروف اور الجھنوں کے دور میں یقیناً انسان بڑا بیکار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عموماً جس وقت مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے نا، ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون لیول بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، جس وقت اس میں بھی، اس وقت بھی انسان چلنے پھرنے سے عاری ہو جاتا ہے، نکارا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور ہر چیز میں نہ ہی ہوتی ہے، مین ٹیسٹوسٹیرون۔ جس وقت ہمارا ٹیسٹوسٹیرون ٹھیک ہوگا نا تو یقین جانیے انسان سست نہیں ہوگا۔ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے؟ اس کی صرف ایک چیز ہے بس۔ آپ اگر سمجھیں نا، آپ کو لگے کہ میں بیکار ہو رہا ہوں، میں سست ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، جسمانی اور اعصابی اور عضلاتی طور پر میں کمزور ہو چکا ہوں، اب میں کروں کیا؟ جی حکیم کے پاس جاؤں یا ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ میرے اندر بیماری کیا ہے؟ جوان بندہ ہے نا، نہیں بھی جاتا کسی کے پاس، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا، شرما جاتا ہے، نہیں بتاتا، نہیں اگلے کچھ کے ہو اندر رہا۔ نے یاد تو تیری جوانی آئی نہیں تھی۔ بالکل ایسا ہے۔ تو صرف ایک چیز ہے، صرف ایک نسخہ ہے، وائٹ پیاز۔ اوہو کیا کہنے، آپ نے پنک پیاز سارے تو دیکھے ہوں گے، بالکل وائٹ پیاز کیا کہنے اس کے، اس میں خداوند کریم نے پتہ نہیں کتنی طاقت رکھ چڑی ہے، اتنی اس کی اس میں سمجھ لیں کہ ایٹم بم بھی اللہ نے بھر دیا ہوا ہے، اچھا طاقت کا خزانہ ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ ایسے بوسٹ ہوتا ہے، ایسے بالکل تھکا ہوا ٹوٹا ہوا بندہ اکثر کہتا ہے شادی کرا، شادی کرانی نہیں جی، شادی اکثر ہاں نہیں جی میں نے شادی نہیں کرانی جی، میں وہ بھی اللہ ہی کچھ نہیں ہوتا نا، اس کا بھی یہ سمجھے کہ شادی کی طرف راغب کرنے والا نسخہ ہے، سست سے سست، کمزور سے کمزور جسم میں چستی اور پھرتی کی ایسی لہر پیدا کرے گا، یقین کریں آپ حیران ہو، تجربہ خود عشق کا شاہد ہوگا، تجربہ کر کے دیکھیے۔ اچھا ایک پیاز لیں وائٹ، اب وائٹ پیاز ویسے بھی کھا سکتے لیکن میں نسخہ بتاتا ہوں، آپ نے پتھر کی مدد سے کچلنا ہے اس کو، پتھر کی مدد سے کچل کر آپ نے اس کا رس لینا ہے، ایک آدھی پیالی لے لیں، یعنی کہ 4 چمچ لے لیں اس کا رس، شہد آگے پھر آ جائے گی، شہد ہاضمے کے لیے بہت سود مند سمجھی جاتی ہے، طاقت کے لیے بہت سود مند، اور ان دونوں کا کمبائن بہت اچھا ہے۔ آپ نے 1 چمچ شہد کا اور 4 چمچ وائٹ پیاز کا پانی لے لینا، آپ اس کو پینا شروع کر، اور جسم میں آپ طاقت کا طوفان دیکھیے گا، جتنا بھی سست بندہ ہے نا صرف 3 دن یہ عمل کر لے، ظاہری بات ہے اس نے ٹیسٹوسٹیرون کو جا کے ٹارگٹ کرنا ہے اور اس نے پھر پورے جسم پہ کرنٹ بھیج دینا، اور انسان چست چاقو چبند ہو کے بیٹھ جائے گی، مجھے کوئی بیماری تھی ہی نہیں، میں سست تھا ہی نہیں۔ آپ نارملی کھانے کے ساتھ آپ جو ہے وہ پیاز کھانا شروع کر دیں، لینا وائٹ ہے، لینا وائٹ پیاز، آپ کو کمزور ہونے نہیں دے گا سر۔ نارمل یہ گھر میں ہم یوز بھی کر سکتے ہیں، عام کھانے میں کر سکتے ہیں، ہر کوئی یوز کر سکتا ہے اسے، کر سکتے ہیں آپ، اور میری فریزر میں پڑا ہے۔ اچھا ایسے خواتین اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ خون کی کمی رہتی ہے خواتین میں، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا آسان حل کیا ہے؟ اس کی بھی ریزن ہزارہ ہے ریزن، اس میں سب سے جو بڑی ریزن آج کل آ رہی ہے نا، یہ ایسڈک چیزیں ہیں، ہماری غذائیں ہیں اس کی وجہ، وہ آپ کی ٹیم کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے، ہمیں بیمار کرنے کے لیے کیا ہے، یہی سر چل رہا ہے۔ اچھا ایسڈک چیزیں خواتین کو بہت پسند ہے، چاہے
بغیر خواتین کی صبح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چائے پینی ہے تو انسان کا نشہ ہوتا ہے, انسان نے چاقو چمن دوڑ کے بیٹھ جانا, لو جی اب میں ٹھیک. کولڈ ڈرنک, کوئی بھی آپ نے فاسٹ فوڈ کا ٹکڑا لینا ہے, آپ کو کولڈ ڈرنک ساتھ ہونی چاہیے. چاہے برگر لینا ہے, چاہے پیزا لینا ہے, چاہے آپ نے KFC جانا ہے, چاہے میکڈونلڈ جانا ہے, آپ نے کہیں بھی جانا ہے, جی آپ کو کوک یا پیپسی ساتھ لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ساری ہیں ایسڈک چیزیں جو کہ خون میں ایسڈ کی مقدار بڑھاتی ہیں اور خون میں کمی کا انسان کو کمی کا شکار بناتی ہیں. اور آگے ہم آ جاتے ہیں خون کی افزائش کے لیے, خون کو پیدا کرنے کے لیے. جیسے کہ انسان کو سمجھ لے کہ ڈرپیں لگ گئی ہیں خون کی, کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بیسٹ جو غذا ہے خون کی افزائش کے لیے, آپ بادام اور کشمش کھانا شروع کریں. بس صرف 2 چیزیں ہیں, نسخے ہزار ہاں ہیں لیکن صرف 2 چیزیں ہیں, بادام اور کشمش کھانا شروع کر دیں. یقین جانیے. اور ایک میں چھوٹا سا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں, نسخہ زیادہ سود مند رہے گا. جی ایپل کے چھلکوں کا کاوا, چھلکوں کا, جس کو انسان بیکار, آپ نے سمجھنا کہ آپ میں نے خون کی بوتلیں لگوانی, ایسے ہی ہوگا جیسے خون کی بوتلیں لگ گئی, ایچ بی بری ہو گئی انشاءاللہ. آپ نے ایپل کے چھلکوں کا کاوا لینا ہے, یعنی کہ تازہ ایپل لیا, اس کے چھلکے اتار لیں, چھلکے اتار کے اس کا کاوا بنائے, 1 کپ صبح 1 شام پیئے. آپ کو ڈرپیں لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو اس کی ادویات لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اتنا اچھا نسخہ ہے, صرف ایپل کے چھلکوں کا کاوا. اور خون صاف اور صالح پیدا کرنے کے لیے آپ گورکھ پان بوٹی ہے اس کا کاوا پیتے ہیں. اچھا سر, خواتین یہ زیادہ شکایت کرتی ہیں کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں. اکثر اوقات آج کل تو, پہلے تو ہماری مائیں جو ہیں عمر کے تقاضے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن آج کل نوجوان جو ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, وہ بھی یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہڈیاں کمزور محسوس ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہڈیاں کمزور ہونے کی بھی عموماً جو ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں وہ بادی اشیاء, زیادہ بعد والی چیزیں کھانے سے, بادی اشیاء کھانے سے زیادہ تر ہماری ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں. تو اس کا آسان حل ہے, ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ملتا ہے خمیرہ مروارید اور کشتہ مروارید, اس کو کیلشیم کا بادشاہ کہتے ہیں. کشتہ مروارید اور خمیرہ مروارید اس کو کیلشیم کا بادشاہ کہتے ہیں. آپ کسی بھی پنساری کے پاس جائیں, یہ دونوں چیزیں لے لیں. 100 گرام کا ایک ڈبی ہوتی ہے اور اس میں 3 گرام یا 1.5 گرام کا آپ کشتہ یہ مروارید لے لیں. ان کو مکس کر کے چائے کی آدھی چمچ استعمال کرانا شروع کر دیں. ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے, جوڑوں کے درد پہ بھی الحمدللہ یہ کام کرتا ہے, لیکن تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم اس میں کیونکہ وافر مقدار میں ہوتا ہے, اور یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت سود مند سمجھا جاتا ہے, اور بہت یہ نسخہ سود مند ہے, یہ یوز کرا سکتے. اس سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی الحمدللہ, اس سے کمزور نہیں ہوگی. لونگ دارچینی کا کاوا پیا, اس میں ہزارہ نسخے ہیں, لیکن میں ان کے لیے ایسا بتا رہا ہوں کہ ان کو زیادہ یعنی کہ مصیبتوں میں نہ ڈلنا پڑے, جائیں اور لے آئیں, بنانا بھی نہ پڑے, بنانا. پکڑے اور لے آئیں, بس چائے کی آدھی چمچ کھانا شروع کریں. اچھا سر, خواتین زیادہ تر صحت کی وجہ سے پریشان تو رہتی ہیں, تو کچھ وہ غلطیاں جس کی وجہ سے ان کی صحت کمزور رہتی ہے, خواتین کی صحت. چھوٹی سی چھوٹی بیماری کو اگنور کرنا, چھوٹی سی چھوٹی بیماری کو اگنور کرنا. ایک تو بیماریاں واضح ہو رہی ہیں نا, جس میں دردیں ہیں, سستی ہے, تھکاوٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ آ گئی. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی, جیسے کہ ہارمونل پرابلم کا ہو جانا, یا تھائرائڈ کا ہو جانا, ٹھیک ہے, یا مزید وائٹ ڈسچارج کا, بے شمار ایسی ریزنز ہوتی ہیں جو کہ خواتین اس کو اگنور کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو اگنور جس وقت کرتی ہیں, پھر وہ بڑے مسائل کا شکار ہوتی ہیں, جس کے سبب عموماً خواتین جن کے چہرے پہ ہلکے آ جاتے ہیں, مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جسم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. عموماً جس وقت ہارمونل پرابلم ہوتا ہے اس وقت خواتین پھولنا بھی شروع ہو جاتی ہیں. دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں. اکثر خواتین جو ہیں وہ بالکل کمزور, ہلکے گالے اندر کو چل گئی, سوکھ گئی بالکل, اور اکثر اوقات جن کا ہارمونل پرابلم ہوتا ہے تو وہ پھر خواتین پھولنا شروع ہو جاتی ہے. صحت کے حوالے سے بیسٹ جو غذائیں ہیں خواتین کے لیے,
اس موسم میں اگر موسمی میں غذائیں بتاؤں تو اس ہوں، میں جو کا دلیا، خربوزہ، تربوز، پپیتا، کدو، ٹنڈے، دال، مونگ، کالی توری، ٹنڈے ٹنڈیاں، کدو کا حلوہ، پیٹھے کا حلوہ، یہ ہوں، غذائی شیڈیول ہے ہوں، خواتین کے لیے. ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہم بطور کوئی نسخہ ان کی صحت کے لیے بتائیں جس سے وہ سمجھ لے کہ چاقو چوبند رہیں، سارا دن چاقو چوبند رہیں، ہوں، ایک کافی بتاتا ہوں ہوں، جس کو سمجھ لے کہ گاندھی جی تھے نا ہوں، انڈین، وہ بڑا پسند کرتے ہیں. اچھا، گندم لینی ہے، یہ خواتین کے لیے بھی ان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. ہوں، جسم میں انرجی کی، چستی اور پھرتی کی لہر پیدا کرنے کے لیے بہت ہوں، اچھی ہے. گندم لیں 1 یا 2 چمچ، اس کو توے پہ بریاں کر لیں، ہوں، بھون لیں، سرخی مائل کر لیں یا ہلکا سیاہی مائل کر لیں، ہوں، پھر اس کا پاؤڈر بنائیں. پاؤڈر بنا کے اس کی کافی بنائیں. ہوں، دودھ کو گرم کر کے یا پانی کو گرم کر کے اس کا 1 چمچ پاؤڈر کا ڈالیں، اس میں شہد یا چینی ڈالنا چاہیں یا دیسی شکر ڈالنا چاہیں. یہ 1 کپ بنا کر پی لیا کریں. گندم کا پاؤڈر جو میں نے بتایا ہے اس کا ہوں، پاؤڈر، اس کو گندم کو پاؤڈر کر لینا ہے. ہوں، 1 چمچ ابلتے ہوئے پانی میں یا گرما گرم دودھ میں ہوں، یہ ڈال کر پی لیا کریں. یہ سارے جسم کی کمزوریاں، سستی اور ان کے صحت کے حوالے سے بہت سود مند ہے یہ نسخہ. اچھا حکیم صاحب، ایک بڑا ہی اہم سوال ہے ہماری خواتین کے ریلیٹڈ کہ ہارمونز کا بگڑ جانا، حیض کا زیادہ آنا یا کم آنا یا آنا تو درد بہت زیادہ ہونا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ حیض کا بہت زیادہ آنا یا رک رک کے آنا یا نہ آنا، اگر آنا بھی تو درد کے ساتھ آنا. یقیناً درد اس شدت کا ہوتا ہے. بے شمار ایسی بہنیں ہیں ہوں، جو کہ درد اس شدت کا ہوتا ہے کہ پناہ باخدا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، کمر میں شدت کی درد ہوتی ہے، ٹانگوں میں شدت کی درد ہوتی ہے اور انسان سمجھ لے کہ وہ چلا پھرا نہیں جاتا، اس قدر شدت کا درد ہوتا ہے. ہوں، ہم نے اس درد سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور ہم نے اس کو اعتدال پہ بھی لے کر آنا ہے. ہوں، اگر حیض بہت زیادہ آتا ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں ہم علاج اٹھا لیں، نہیں ہوں، باہر جاتے. ہوں، ہم نے دھنیا، خشک دھنیا، اشنیز بھی سے کہتے ہیں، خشک دھنیا لینا ہے ہم نے 3 چمچ. اس کو دادر کوٹے، ½ کلو پانی میں ڈالیں، ہلکا جوش دیں. ہوں، جوش دینے کی صورت میں جس وقت پانی 1 کپ یا ½ پاؤ رہ جائے، ہوں، اس میں شکر ملا کے بہنا کو پلا دیں. یقین جانیے یہ چند ہفتوں کے استعمال سے، چند بار کے استعمال سے حیض جتنا مرضی آتا ہو، ہوں، رک نہ رہا ہو، اس کے چند ہفتوں کے استعمال سے جو کہ سالوں سے بگڑا ہوتا ہوں، ہے، کسی دوا سے قابو نہیں آتا. اگر قابو کرنے کی کوشش کریں تو بالکل رک جاتا ہے. ہوں، تو درد جو ہوتا ہے، اور یہ درد کو بھی قابو کر لیتا ہے، ہوں. یہ بالکل اعتدال پہ لے کر آ جاتا ہے. صرف دھنیا کے 3 چمچ. اکثر اوقات یہ بھی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ جو حیض ہے اس کی تاریخ بدل جاتی ہے، ہر دفعہ ہی تاریخ اور ہوتی ہے، یہ اکثر چینجنگ کیوں ہوتی اکثر اوقات یہ فطری عمل ہوتا ہے، نیچرل ہے کہ اگر آپ 2-3 دن کا، 4 دن 5 دن کا گیپ ہو جاتا ہے نا، ہے؟ ہوں، تو وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. 4-5 دن کا گیپ ہو جاتا ہے وہ اس میں ایشو نہیں ہے. ہوں، ہاں اگر مہواری ہوں، ہماری بند ہو چکی ہے، ہم مہواری 2-3 مہینے نہیں آتی، ہوں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بنولا، یہ انصاری سے مل جائے گا. ہوں، ایک ہوتا ہے بنولا، اگر ہوں، 2-3 مہینے نہیں نا مہواری آتی ہے، ان کے لیے ہے بنولا، ہوں، مہواری کو کھولنے کے لیے. ہوں، 3 چمچ بنولا کے لے لیں یا 3 تولا لے لیں آپ بنولا. ہوں، دادر کوٹ لیں، مقدار تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ کام کرے گا. ہوں، الحمدللہ تجربے میں الحمدللہ ہے اور بے شمار لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. ہوں، 3 چمچ کر لیں آپ، اس کو بھی دھڑ کوٹے، کوٹ کر اچھے طریقے سے اس کو بھی ½ کلو پانی میں جوش دینا. ہوں، پانی جس وقت ½ پاؤ رہ جائے، آپ نے پن چھان کر اس میں شکر ملا کے پلا دینا. ہوں. تھوڑا پونے میں مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ صرف 3 دن میں بند شدہ حیض کو کھول دیتے. 3 دن میں؟ 3 دن میں کھول دیتے. ورنہ خواتین تو بہت پریشان ہوئی.
میں کہہ رہا ہوں کہ ادویات لے لے کے کھا کھا کے بیچاری خواتین موٹی ہو جاتی ہیں. اس کی ادویات ہی نہیں ہارمون جس وقت بگڑتا ہے نا، ہارمونل پرابلم ہوتا ہے، عموماً چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. خواتین کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتی، داڑھی مچھیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک نئی مصیبت پڑ جاتی ہے. اس کو ٹھیک کرتے کرتے پھر مزید خواتین موٹا ہونا. یہ ہارمونل کو بیلنس میں رکھنا یہ ایک آج کل جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس کی غذائی شیڈیول ہے، اس کی مختلف قسم کی ادویات ہیں، مختلف قسم کے اس کے مشروب ہیں. ایک لمبی بحث ہے. فی الحال اگر ہم نے جو معمول کے مطابق دو چند نسخے بتائے ہیں یہ بہترین ہے، یہ زیادہ سود مند ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ہربل ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ فائدہ نہیں کر رہا، آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، یہ الحمدللہ نقصان نہیں کرے گا. ورنہ مختلف ادویات جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے نقصان دیکھنا جیسے بہت مشکل ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا خواتین کو داڑھی مونچھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہارمونل پرابلم کی وجہ سے ہی آتی ہے. فرض کریں کہ ہم داڑھی مونچھ پہ بات کر لیتے ہیں. خواتین کو چن پہ بال آ جاتے ہیں، داڑھی پہ بال آ جاتے ہیں، مونچھوں پہ بال آ جاتے ہیں موٹے موٹے، اس سے پریشان ہوتی ہیں، لیزر کروا رہی ہیں، ویکس کروا رہی ہیں، اور بار بار خواتین پھر لیزر کرواتی ہیں اور بار بار بال آ جاتے ہیں. سر وہ مہنگا بہت ہے، مہنگا بہت ہے. ہم کوڑیوں سے کم قیمت کر دیتے ہیں سر. اچھا، کوڑیوں سے کم قیمت ہوگا لیکن موتیوں سے قیمتی ہوگا انشاءاللہ. اتنا اچھا نسخہ ہے. ایک درخت ملتا ہے جانڈ، جنڈی بھی کہتے ہیں اس کو. جانڈ کے پھل کا زماد، جانڈ کے پھل کا زماد اگر بالوں کو ویکس کر کے اوپر لگا دیا جائے تو یقین جانیے، جیسا کہ مینگو کو توڑتے ہیں، اس کی توڑتے ہیں اوپر سے نپل توڑتے ہیں تو اندر سے ایک مواد نکلتا ہے. یہ ہمارا کدو پہ ناخن لگ جائے اندر سے ایک لیس دار مادہ نکلتا ہے. اس طرح کا اس کے پھل کا مادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو فیس پہ لگا دیا جائے بالوں کو نکالنے کے بعد، الحمدللہ چند دن کے استعمال سے، ہفتوں میں ہلو نہیں، چند دن کے استعمال سے ہیئر کی جڑیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں، ناپید ہو جاتے ہیں بال ساری زندگی. ایک نسخہ ہے اجوین خراسانی. اچھا، اس کا پاؤڈر بنا کر اگر بالوں کو نکال کر لگایا، ویزلین میں مکس کر کے نا پاؤڈر، تو بالوں کو ویکس کر کے داڑھی مونچھ کے بالوں پہ لگایا جائے اور 7-8 دفعہ بالوں کو اکھاڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد ڈیڈ ہو جاتی ہے. دو نسخے ہیں، آسان ترین، سستا ترین اور لیزر کو ٹکر دینے والا ایسا نسخہ ہے. ایسا نسخہ. اچھا سر، شوگر ایک بہت بڑا مسئلہ جی، اور لوگ پریشان رہتے ہیں ہر وقت جس کو شوگر ہے. میں اگر پرسنل بتاؤں تو میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھے، دوست تھے، یونیورسٹی چھوڑ کے چلے گئے، سیکنڈ سیمیسٹر میں چلے گئے. اچھا، میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا یار تم آ کیوں نہیں رہے، اچھا خاصا پڑھنے والا بچہ ہے. تو کہتا علی بھائی وہ میں کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن کیونکہ ہم فرینڈز ہیں تو بتا، مجھے شوگر ہے، میں وہاں کا کھانا نہیں کھا سکتا، میں پڑھوں گا کیسے، ہر روز تو آ نہیں سکتا اتنا سفر کر کے. شوگر کیوں ہوتی ہے، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ شوگر جس وقت بدن انسانی میں انسولین بنتی نہیں یا کم بنتی ہے، گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو انسان شوگر میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ بارڈر لائن میں ہو گئی یا آگے چلے گئی یا شوگر ہو گئی. ایک تو زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا. جی جی، ٹھیک ہے، شوگر کا اکثر لوگ ساری زندگی بھی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، نہیں شوگر ہوتی. بالکل. مدافعتی نظام بھی بہت مضبوط ہوتا ہے. اکثر لوگ چینی کے پھکے مارتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جس وقت عموماً مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے اور آپ اوپر سے غذائی شیڈیول آپ کے اس طرح کے ہیں، کھانا کھا کے سو جانا، بات ہوئی ہے ہماری اس پہ، کھانا کھا کے سو جانا، کوئی ایکسرسائز نہ ہونا، واک نہ ہونا، اور اوپر سے ہماری غذائی بھی ساری ایسڈک ہے، ٹوٹلی ہی ایسڈک ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں کہ روزانہ جو ایسڈک چیز استعمال نہ کرے. اور ہماری معمول کے مطابق غذائیں بھی ایسڈک ہے. اور اگر ہم اس موسم میں جامن کو ٹکا کے کھائیں نا، ٹکا کے جامن کو کھائیں اور ساتھ جامن کی گٹلی کا پاؤڈر بنا کے کھائیں، صرف جامن کو ہی پکڑ لینا، ہم ہر سال ہم جامن کو ٹکا کے کھائیں، شوگر کی ایسی کی تیسی شوگر قریب آ جائے. یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کا بھی بڑا ذریعہ ہے.
جامن کی گٹلی، آپ اس کو استعمال کر کے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بڑی بڑی دوائیوں کے جو پڑے کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سر شوگر کا خاتمہ کیا جی یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے ایک بندہ شوگر میں مبتلا ہے، جی۔ ٹھیک ہے، ہر روز اس کو انسولین لگتی ہے، وہ کس طرح سے اس سے نجات لے سکتا ہے جان چھڑا؟ دیکھیں ہر بندے کی نا طبیعت مزاج ہوتا ہے۔ موسٹلی جو لوگ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا، یہ ایک کیٹیگری کی تھوڑی ہوتی ہے شوگر، ہم اس کی طبیعت کو دیکھتے ہیں، اس کے مزاج کو دیکھتے ہیں، یہ ہوئی کیوں ہے، کس وجہ سے ہوئی، یہ بندے کا مزاج کیا ہے، تو پھر ہم آگے سلسلہ لے کر چلتے ہیں۔ شوگر دیکھیں ہر بندے میں موجود ہوتی ہے، 70 80 90 100 10، یہ ہر بندے میں ہوتی مقدار اتنی ہوتی ہے۔ شوگر تو ہر بندے میں ہوتی ہے، کنٹرول ہے۔ پرماننٹلی کنٹرول، مطلب ہے کہ ہمیں کوئی دوا نہ کھانی پڑے، ہم یہ صرف 2 پھلوں سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کی بے شمار ریزن ہوتی ہے، اگر ہم نے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرنا ہے نا شوگر کا، ہمیں پھر اس میں ٹائم چاہیے، ہم نے اس بندے کو مکمل طور پر ڈیل کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کی غذائی شیڈیول سیٹ کرنے ہیں، ہم نے اس کو ادویات دینی ہے، ہم نے اس کو پرہیز بتانے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا علاج لے کر چلیں گے۔ کیوں نہیں ہوگا علاج؟ الحمد کون سی ایسی بیماری جس کا اللہ نے علاج نہیں بھیجا؟ سر شوگر کا بالکل خاتمے کی بات کی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ختم، جڑ سے ختم ہو جائے، الحمدللہ الحمدللہ جو لوگ انسولین لگواتے ہیں ڈیلی، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ الحمدللہ جان چھوٹ جائے گی، بشرط یہ کہ وہ ہمارے پاس آئے، مکمل اس کا ٹریٹمنٹ کروائے، ہماری غذائی شیڈیول کے مطابق چلے، ہماری جو ہم نے جو غذائیں بتائی ہیں، ہم نے جو پرہیز بتانا ہے، جو ہم نے ادویات دینی ہے، وقتاً فوقتاً لینی ہے۔ اور باقاعدہ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ ایک پیشنٹ ہے جو مکمل اس کے خاتمے کے لیے، یعنی کہ مستقل کنٹرول کے لیے آنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کو کھانے کے بعد دوبارہ اس کو کوئی چیز کھانی نہ پڑے، وہ مکمل ٹھیک ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس پیشنٹ کو ہمارے پاس آنا، یہ ایک لمبا پروسیس، یہ پروسیس لمبا ہے۔ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اگر ہم ہے تو ہم شوگر کو کنٹرول کیسے رکھ سکتے ہیں؟ صرف 2 پھلوں سے، بڑے ہی جامع، بڑے ہی مجرب، بڑے ہی نفیس، کریلا جنگلی اور جامن کی گٹلی۔ اس موسم میں اکیلا جامن بھی کھایا جائے نا، جامن کی اکیلے کی گٹلی پیس کر ہی کھاتے رہے نا، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ ہر بندے کو موافق نہیں آتی، یعنی کہ ہر بندے کو فائدہ نہیں کرتی فوراً، لیکن کریلا جنگلی اور اس کی جو ہے وہ گٹلی دونوں مکس ہو جائے نا، تو یقین جانیے پوٹینسی قدرے بڑھ جاتی ہے، اور بے شمار لوگ ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے دوائیوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ دوائیاں کھانا بہتر ہے کہ یہ 2 چیزیں کھانا بہتر ہے؟ ان کی تو قیمت ہی نہیں ہے، قیمت بھی نہیں ہے، اور آسان ہے، آسان ہے، ایزیلی بنانا۔ اور دوائیاں تو ساری ایسیڈک ہیں، اور آپ کو دیکھنے جیسے آپ بیماری بڑھتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیپ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، پاؤں کاٹ گیا، ٹانگ کاٹ دے۔ سر یہ ہمارے گاؤں کی اگر ہم بات کریں تو اگلے دن ہمارے وہاں پہ رہا بیٹھے ہیں، ان کا پاؤں کاٹا گیا ہے، ایسا ہوتا ہے، فیمیل ہے۔ لیکن طب جو آتی ہے، طب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے مطابق چلے، ٹائم تھوڑا لیتے، لیکن آج کل لوگوں کے پاس ٹائم کہاں ہے سر؟ کون نہیں سر، کہتا ہے؟ وہ کہتے جو ہیں کہ بس بیمار ہے ہمیں اس کوئی سے اوپر، بوسٹر ڈوز ہی لگ جائے بس۔ بالکل ایسی۔ اچھا سر، ہائی بلڈ پریشر، ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛਿੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, उसका क्या हल है, होता क्यों है? ہائی بلڈ پریشر سر، جو کولیسٹرول ہے نا، جس وقت کولیسٹرول بڑھتا ہے نا شریانوں میں، یا سکیڑ پیدا ہوتا ہے نا خون کی نالیوں میں، یا یہ جمتا ہے، جیسا کہ فرض کر لیں کہ ہم نے پیپ نا پانی لگا رہے ہیں، تھوڑا سا دباتے ہیں، جی پریشر بڑھ جاتا ہے اس کا، دور تک پانی چلا جاتا ہے۔ ایسے جس وقت سکیڑ پیدا ہوتا ہے یا کولیسٹرول کی زیادتی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے، تو بلڈ پریشر سے پہلے ہمیں کولیسٹرول کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر فرض کریں کہ بلڈ پریشر بڑھتا ہی ہے، ہم نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے، فوری اثر چھوٹی چندن کا پاؤڈر بنائے، 1 چٹکی لے کے زبان کے نیچے رکھ، ایسے گولی رکھتے ہیں نا نیچے زبان کے، تو بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے، جی ایسے ہی چھوٹی چندن کا پاؤڈر بنائے، زبان کے نیچے رکھے، فوراً ٹھا کر کے نیچے آئے گا بلڈ پریشر، ہوتا نارمل۔ یہ بھی کم 10 روپے کا مل جائے گا آپ کو چھوٹا چندن، 20 روپے کا مل جائے گا۔ یہ 10-20 روپے میں ہائی بلڈ پریشر کا راز چھپا ہے، الحمدللہ علاج چھپا ہے۔ الحمدللہ
اچھا سر، بلڈ پریشر جو ہے اس سے نمک کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ اکثر اوقات نا ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نمک دیو زبان تے رکھے یا نمکین چیز لوے لیز اچھا میں نے نا آج کل یہ بہت دیکھا ہے کہ نا لوگ بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا وہ کہتے ہیں انہوں لیز کھواؤ. دیکھیں بلڈ پریشر ہوتا ہے نمک ہوتا ہے گرم خشک. اگر بلڈ پریشر کے مریض کو استعمال کرایا جائے بلڈ پریشر ہائی کرتا ہے کیونکہ گرم خشک ہے اس میں گرمی ہے. آپ کوئی بھی گرم چیز کھلائیں گے نا بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو تو عموماً جو ہے موسٹلی چیزیں بلڈ پریشر ہائی کر دیتی ہیں. اور نمک بھی بلڈ پریشر ہائی اس صورت میں کرتا ہے کہ وہ گرم وہ اس کی اپنی تاثیر اپنی طاقت کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر ہائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں جی اس کا بلڈ پریشر لو ہوگا جس کے منہ میں نمک رکھیں جی اس کے لیز کھلائیں ہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بکرے کی کلیجی کی جہنی پلائیں. آپ اس کو فطرت سے ہٹے نا آپ وہ چیز نیچرل چیز دیں وہ چیز دیں جو کہ بندے کی عقل میں بھی بیٹھے کہ ہاں یار یہ چیز اس نے بتائی اس میں کوئی جان ہے. آپ بکرے کی کلیجی کی یخنی پلانا شروع کر دیں جس بندے کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے. آپ کو 2 چند ہفتے استعمال کرائیں دور دور تک نظر نہیں آئے گا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جس وقت لو ہوتا ہے بندہ سارا ہی جو ہے وہ ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بندہ بالکل سمجھ لے کے بے جان ہو جاتا ہے. صرف بکرے کی یخنی کلیجی کی یخنی پلانا شروع کر دیں. سر بے شمار میسیجز آتے ہیں ان باکس میں بھی اور کمنٹس بھی آتے ہیں کہ کوارا پن کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. اچھا جی اس میں ہے جی نسپال 1 kg لے لینا پنساری سے جا کے اس کو کہنا جی مجھے نسپال دے دیں. نسپال کو آپ نے 1 کلو نسپال کو 4 کلو پانی میں جوش دینا. ابالنا اس کو خوب ابالے یہاں تک کہ پانی 2 کلو رہے. پانی 2 کلو رہ جائے آپ نے نسپال کو مل چھان کر چھان لینا. نسپال کو کپڑے کی مدد سے نچوڑ کے پھینک دینا ہے اور پانی حاصل کر لینا جو 2 کلو پانی بچے گا. 4 کلو میں سے 2 کلو پانی رہ جائے ابل ابل کے 2 کلو پانی جو ہے وہ ہم نے سائڈ پہ کر لینا. اس میں ہم نے ڈالنا ہے 1 پاؤ تلوں کا تیل. اس پانی میں ڈالنا پھر ہلکی آنچ پہ پکنے دینا. پکتا 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 پانی سارا خشک رہ جائے ہو جائے گا آئل باقی رہ جائے. اس آئل میں ایسی جان ہے اس آئل میں ایسی طاقت ہے ایسی گرپ ہے کہ اگر وہ آئل لگایا جائے تو وہ کوارا پن کو واپس لے آتا. صرف سوتے وقت آپ لگا لیا کریں فنگر کی مدد سے. یہ بہترین اس کا بہت بڑا نسخہ. اچھا سر اکثر ہماری جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم جوان نظر آنا چاہتی ہیں جوان رہنا چاہتی ہیں یہ ہمیشہ جوان یعنی کہ رہنا چاہتی ہے. یعنی کہ اس میں اینٹی ایجنگ بے شمار ایجنٹ ہیں. تو اس میں ایک سر فہرست جو نسخہ ہے نا جس سے وہ سمجھ لے کہ اگر 60 سال کی اماں بھی ہے نا تو وہ 35-40 کی نظر آئے گی الحمدللہ. اچھا ایسے ایسے بھی اللہ نے نسخے رکھے ہوئے ہیں ایسے ایسے بھی تیز اثر نسخہ جات ہیں جو کہ جریوں کو ختم کر کے چہرے پر ایسا قدرتی نکھار اور ٹائٹننگ لے کر آتی ہیں جو کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا. اچھا ایک پھل کے ساتھ آپ کا چہرہ بوڑھا مرجایا ہوا ہے نا. آپ بوڑھے لوگ آپ کو بوڑھا خالہ آنٹی کہتے ہیں لوگ آپ کو. تو آپ کو آنٹی کو لڑکی میں بدلنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایووکیڈو. اچھا ایووکیڈو لیں اس کا جو گودا ہے پہلے لیں اس کو آپ دہی میں میش کریں خوب اس کی پیسٹ تیار کریں اس کا اسکریپ تیار کریں. اس میں اس کا اسکریپ تیار کر کے ایک ایووکیڈو کا اس میں آپ نے بطور بیج اس نے یوسف کی 1 چٹکی ڈال دی. ساری سے مل جائیں گے بیج ہوتے ہیں بطور اسکریپ کام کرتے ہیں فیس پہ دانے کا کام کرتے ہیں. اس میں ڈالتے ہیں یہ ایک اسکریپ تیار ہوگا چہرے پر ہلکی مساج کر کے لگائیں اور اس کو پھر آپ کو 15 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں. اس کے بعد فیس کو واش کیا واش کر کے پھر آپ نے لینی ہے اس کی گٹلی ایووکیڈو کی. ایووکیڈو کی گٹلی سکن ٹائٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس میں ڈرائنس موجود ہوتی ہے یہ سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہت سود مند سمجھی جاتی ہے. سکن کو کسنے کے لیے بہت سود مند سمجھی جاتی ہے. اس کو آپ خوب میش کریں کوٹ لیں بلینڈر میں ڈال کر آپ اس کا پیسٹ تیار کر لیں. اس کا پیسٹ تیار کرنے کی صورت میں اس کو آپ نے گائے کے دودھ میں آپ اس کو مکس کر کے آپ چہرے پر ملے اس کو خوب ملے.
بولے کہ نہیں گائے کا دودھ ملتا آپ خشک دودھ لیں, مزید اچھا ہے. خشک دودھ لیں, آپ اس کو پانی میں ڈالیں, تھوڑا سا پیسٹ تیار کریں, ساتھ وہ جو ہم نے گٹلی لی ہوگی وہ ہم اس میں پیسٹ اس کا ڈال دیں گے, اور اس کی بھی چہرے پر مساج کر کے 15 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں. اس کے بعد چہرے کو دھوئیں. یہ ایسا اینٹی ایجنگ بم ثابت ہوتا ہے, ایسا اینٹی ایجنگ ایجنٹ ثابت ہوتا ہے کہ 50 سال کی اماں 30 سال کی لڑکی یہ ہفتے میں صرف, میں کہہ رہا ہوں بہترین, اس سے اوپر کی بات کریں آپ, یہ ہفتے میں صرف 2 مرتبہ کر لیا اور آپ کو بڑھاپا دور دور تک نظر نہیں آئے گا. آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں, پوڈ کاسٹ میں, حکیم صاحب نے ایسے نسخے بتائے جو کہ چیزیں ہم میڈیسن اگر باہر سے لینے جاتے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں, جن کا علاج جن امراض کا بہت مہنگا ہوتا ہے اور لوگ پریشان رہتے ہیں. کئی ایسے ہمارے لوگ ہیں کہ وہ میڈیسن افورڈ ہی نہیں کر پاتے. تو یہ وہ نسخے تھے جو کہ حکیم صاحب کی سالوں کی محنت وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. سر آپ کا شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمارے ویورز کے لیے, اور آپ نے اپنے وہ سالوں اور پوری زندگی کے تجربات جو ہیں وہ مستفید ہونے کا ہمیں بھی موقع دیا. 15 سال کی پریکٹس ہے میری. جی کہتا استادوں سے بھی سیکھا ہو, ان کی بھی 25-30 سال کی پریکٹس ہے. جی سارے اس طرح ہی پھر چلتے ہیں. تھینک یو سر. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.